السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاطف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ایک مشہور جرمن فلاسفر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنا رہے ہیں، جو اپنے ہمسائے کے مرغے کے شور و غل سے بہت تنگ تھا۔ جب بھی یہ مرغا شور مچاتا اور اس کی ساری سوچیں درم برم ہو کر رہ جاتی اور اس کے تحقیقی کاموں میں خلل پڑتا۔ ایک دن جب اس فلسفی کا اس شور و غل سے جینا تک محال ہو گیا تو اس نے اپنے ملازم کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر ہمسائے سے مرغا ہی خرید لے اور اسے ذبح کر کے پکائے، تاکہ وہ نہ صرف کہ اس ساری کوفت کا بدلہ مرغے کی لذیذ گوشت کو کھا کر لے، بلکہ مرغے کے شور و غل سے بھی نجات پا سکے۔ اس دوپہر کو اس فلسفی نے اپنے ایک عزیز دوست کو بھی اپنے گھر دعوت پر بلایا تاکہ دونوں مل کر مزیدار کھانا کھائیں۔ دوست کے آنے پر اس فلسفی نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح ہمسائے کے مرغے نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا، جس کا حل اس نے یہی نکالا کہ آج وہ مرغا ہی خرید کر پکا لیا ہے۔ گزرے تو محض چند ہی گھنٹے ہیں، مگر وہ بہت ہی سکون اور راحت محسوس کر رہا ہے، بلکہ آج صبح سے تو اس نے اپنے تحقیقی کاموں پر جس توجہ سے کام کیا ہے وہ توجہ مہینوں سے حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ گویا اس نے آج صبح سے کئی مہینوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ ابھی فلسفی اور اس کا دوست بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ملازم کھانا اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور فلسفی سے بولا، جناب والا، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آج صبح ہمسائے سے مرغا خریدنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو بیچنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا، اس لیے میں نے بازار سے جا کر اور مرغا خریدا اور آپ لوگوں کے لیے پکایا ہے۔ فلسفی نے حیرت سے اپنے ملازم کی باتیں سنی اور غور کیا تو واقعی ہمسایوں کا مرغا تو اب بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اذانیں دے رہا تھا۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جب اس فلسفی کے معاملے پر غور کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شخص اس مرغے سے بہت پریشان تھا، کیونکہ یہ بہت شور مچاتا تھا، اور پھر یکایک ہی یہ شخص بہت خوش بھی ہو گیا، حالانکہ یہ مرغا تو ابھی تک زندہ تھا اور حالات و واقعات میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی تھی۔ گویا تبدیلی خود انسان کے اپنے اندر پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اس فلسفی کو اس مرغے سے پریشان کر رکھا تھا، اور پھر یہی انسانی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اسے خوش کر دیا تھا۔ اگر یہ خوشی خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہی ہے تو کیوں ہم اسے دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں، اور اگر یہ خوشی اتنی ہی قریب ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں اسے اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مرغے کو صرف اس لیے ذبح کر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے شور سے راحت پا سکیں۔ اگر اس مرغے کے ذبح ہونے کے بعد اس کی جگہ 100 اور مرغے آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا ایک آدھ سے نہیں، ایسے کروڑوں مرغوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم صرف اسی ایک مرغے کو ہی اپنے دماغ سے اتار پھینکیں، کیونکہ ہم زمین پر موجود سارے مرغوں کو تو کرۂ ارض سے باہر پھینکنے سے رہے۔ اگر ہم سارے مرغوں کے منہ بند کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے کانوں کو بند کر لینے کی عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ ہم اپنے احساسات کو ناپسندیدہ عناصر سے متاثر ہونے سے عاری کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے گرد ایک غیر مرائی سی دیوار ہی کیوں نہیں کھڑی کر لیتے جو ہمیں ہمارے ناپسندیدہ محسوسات کے ہاتھوں زخم آلود ہونے سے بچاتی رہے؟ اگر ہم اپنے آس پاس ایک خوشگوار ماحول، ایک مثبت تبدیلی اور دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا اپنی سوچ اور اپنی ذات کی تبدیلی سے کی جائے، نہ کہ حالات یا لوگوں کے تبدیل ہونے کے انتظار میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔